بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور اللہ سے اچھے بدلے اور اچھے ثواب کی نیت، اور اپنی نیت کو خالص کر کے ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے رمضان میں کھڑا ہو جاتا ہے، غفر له ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید کی نیت رکھتے ہوئے، اور اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر کے، آپ نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ سے ثواب کی نیت بھی رکھتا ہے، اور اس کی نیت بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ سے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، جب آپ کو یہ عمل اتنا ہی پسند ہے تو آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ ان ساری روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے ہمارے پاس بڑے اچھے چانسز اور بڑے اچھے مواقع ہیں۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لیں، قیام اللیل تراویح کا اہتمام کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں تراویح پڑھ لی، بعد میں لوگ پھر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، پھر لیلۃ القدر میں مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا مینٹین رکھیں، اپنے آپ کو ایسا بالکل انرجی رکھیں اپنی ذات کے اندر کہ آپ رمضان کا پورا مہینہ ایک لیول پر چل سکیں اور اپنے عمل کو پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام، ہمارے ہاں بلا وجہ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں تھک گیا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میرے پیپر چل رہے ہیں۔ یہ سارے وہ بہانے ہیں جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، لیکن معمولی باتوں پر، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی اگر کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے بھی میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس طرح کے جو بہانے ہوتے ہیں، اگر ہم رمضان میں اس طریقے سے چلیں گے اور اللہ کے احکامات کی اس طرح ہم دھجیاں اڑائیں گے تو پھر ہم اللہ سے اپنی مغفرت کیسے کروائیں گے؟ حضور نے تو یہ فرمایا کہ بھئی آپ روزے رکھو، پھر اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کرو، اور رات کو تہجد کا اہتمام۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بڑی برکات ہیں، اور رمضان میں تہجد پڑھنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، جب سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں۔ تو رمضان کی ساعات میں، رمضان کے دنوں میں عبادات کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے، اور کم از کم درجے میں قیام اللیل کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف فلہ قیام اللیل، کہ جو امام کے ساتھ شریک ہو گیا، امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، اس کو اللہ قیام اللیل کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پھر بھی اللہ قیام اللیل کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے ایسا ہی گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل کیا۔ ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے ساری رات قیام اللیل کیا۔ تو کم از کم درجے میں رمضان میں اور اپنی عام روٹین کی زندگی کے اندر جماعت کی نماز کا اہتمام اگر ہم کرتے رہیں گے، پھر خاص طور پر فجر اور عشاء کی جماعت کا اہتمام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. تو شب قدر اللہ تعالیٰ نصیب کریں. طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، تو اس میں ہر طاق رات کو 4 رکعت 2 رکعت 6 رکعت تہجد پڑھ لیں، کچھ قرات کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ سارے کام ہم کریں گے، اور ان میں سے ہر کام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی عمل یقیناً انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com